محترم ساتھیوں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم انسان کے الفاظ کے پابند ہیں، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے مکلف اور پابند اور ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھیں گے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک شاخ ہرقہ، اس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے روانہ فرمایا، تو ہم نے صبح کے ٹائم ان لوگوں کے جو کھیت تھے وہاں پر ہم ان پہ حملہ آور ہوئے۔ سیدنا اسامہ فرماتے ہیں میں اور ایک انصاری ساتھی، ہم دو ایک شخص پہ حملہ آور ہوئے۔ جب ہم بالکل اس کے سر پہ پہنچ گئے اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے، اب میری جان چلی جائے گی، اب یہ لوگ مجھے مار دیں گے، تو قال لا الہ الا اللہ، اس نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ بول دیا۔ اب اس پورے واقعے سے جو آثار نظر آتے ہیں، ایک شخص کو، ایک جہادیدہ انسان کو، یا سمجھ لیں ایک ذہین اور زیرک مجاہد کو، تو وہ تو یہی سمجھ آتے ہیں کہ اس نے اب لا الہ الا اللہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا ہے۔ جب اس کو سمجھ آ گئی کہ میں بچوں گا نہیں، تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ میں بچ جاؤں گا۔ تو ایک شخص وہ اپنے تجزیے کی بنا پر یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ ممکن ہے اس نے لا الہ الا اللہ اوپر سے پڑھا ہو، زبانی کلامی کہا ہو، اندر اس کے لا الہ الا اللہ نہ ہو، دل میں داخل نہ ہوا ہو، لہذا اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا، قتل کر دیا۔ لیکن فکف عنہ الانصاری، فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو دوسرا انصاری ساتھی تھا وہ رک گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، زبان سے اس کا اعتبار کریں گے، اندر کیا ہے ہم نہیں جائیں گے اس طرف۔ تو لا الہ الا اللہ پہ اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے وہ رک گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جبکہ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِ، میں نے اپنا نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی۔ اب یہ جو معرکہ تھا، مہم تھی، ختم ہوئی، تو ہم واپس مدینہ آ گئے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں لایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق خود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقل کیا کہ اللہ کے پیغمبر دیکھے نا، وہ مجھے ایسے چکر دینا چاہتا تھا، میں اس کے چکر میں نہیں آیا، میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ نبی کائنات میری تحسین کریں گے کہ اسامہ تم واقعی بڑے زیرک ہو، آپ اس کی باتوں میں نہیں آئے، آپ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن الٹ ہو گیا معاملہ، جو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے ویسے نہیں ہوا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تھا تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انہیں پھر اسے قتل کر دیا، پھر مار دیا تو نے اسامہ۔ فما زال یکررها، اللہ کے پیغمبر بار بار اس مجلس میں یہ کلمہ دہراتے رہے، بار بار کہتے رہے، ایک بار نہیں کہا، بار بار کہا
اے اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تو نے اسے قتل کر دیا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تو نے اسے مار دیا۔ بار بار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من الصلاۃ، نبی کائنات اس نے یہ لا الہ الا اللہ میرے ہتھیاروں سے بچنے کے لیے کہا ہوگا، میرے حملے سے بچنے کے لیے کہا ہوگا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالها ام لا، اے اسامہ تو نے اس کا سینہ چیر کے دل کیوں نہیں چیک کر لیا؟ غور کیجئے میرے پیغمبر نے کیا فرمایا، اے اسامہ تو نے اس کا سینہ چیر کے دل کیوں نہیں دیکھ لیا کہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ دل سے کہا تھا یا تیرے حملے سے بچنے کے لیے کہا تھا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گرفت فرمائی کہ تو نے سینہ کیوں نہیں چاک کر لیا، اس کا دل کیوں نہیں چیک کر لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اسامہ دل چیک کرنا تیرا کام نہیں ہے، انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، دل کو ٹٹولنا اور دیکھنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ دل دیکھنا اور دل کی خبر رکھنا اور دل میں کیا ہے یہ اللہ مالک کائنات کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ جب میرا اور آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے دل کو چیک کرنا، دل کو ٹٹولنا، تو پھر میں اور آپ پابند ہوں گے ان الفاظ کے جو سامنے والا کہہ رہا ہے، اسی پہ حکم لگائیں گے جو سامنے والا الفاظ بول رہا ہے۔ فما زال یکررها، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات دہراتے رہے، کہتے رہے، فرماتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حتیٰ تمنیت انی اسلمت یومئذ، میری یہ خواہش، میں نے یہ آرزو کی کہ اے کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، آج مسلمان ہوتا۔ اب آج مسلمان ہوتا تو کیا مطلب کہ میری اسلام والی زندگی میں یہ واقعہ شامل نہ ہوتا، جو میرے ہاتھ سے یہ شخص مارا گیا ہے، میری اس زندگی میں یہ شامل نہ ہوتا، ان اعمال میں یہ شامل نہ ہوتا جو اعمال میں نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیے۔ تو محترم ساتھیو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص زبان سے جو کلمات ادا کر رہا ہے، میں اور آپ ان کلمات کے مکلف ہیں۔ آیا اس کے دل میں بھی وہ نظریہ، وہ سوچ ہے کہ نہیں یہ ٹٹولنا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ مالک کائنات احکام شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔